عبد اللہ لهم عذابا شدیدا فاتقوا اللہ یا اولی الالباب الذین آمنوا قد انزل اللہ الیکم ذکرا رسولا یتلو علیکم آیات اللہ مبینات لیخرج الذین آمنوا وعملوا الصالحات من الظلمات الى النور ومن یؤمن باللہ ویعمل صالحا یدخلہ جنات تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا ابدا قد احسن اللہ له رزقا اللہ الذی خلق سبع سماوات ومن الارض مثلہن یتنزل الامر بینہن لتعلموا ان اللہ علی کل شیء قدیر وان اللہ قد احاط بکل شیء علما۔ سورۃ الطلاق کی آیات میں نے تلاوت کی ہیں۔ اللہ رب العالمین کا ارشاد مبارک ہے کہ کتنی بستیاں ہیں جنہوں نے اپنے رب کے حکم سے منہ موڑا، سرکشی کی اور اللہ کے رسولوں کی نافرمانی کی، تو پھر ہم نے ان کی سخت گرفت کی، بہت سخت محاسبہ کیا ان آبادیوں کا، اور انہیں ایسا عذاب دیا جو کسی نے سنا بھی نہیں تھا۔ بالکل عجیب غریب قسم کا عذاب ان پر نازل ہوا، تو انہوں نے اپنی حرکتوں کا وبال جو تھا اس کو بھگتا، چکھا مزہ اس کا، اور ان کے ایسا کرنے کا انجام خسارہ ہوا، گھاٹے میں گئے، وہ فائدہ نہیں ہوا۔ اللہ نے ان کے لیے سخت عذاب تیار کر رکھا ہے، تو اے عقل مندو جو ایمان لائے ہو، اللہ سے ڈرو۔ اللہ نے تمہاری طرف ذکر اتار دیا ہے، رسول ہے جو تم پر اللہ کی واضح آیتیں پڑھتا ہے، تاکہ تمہیں جو ایمان لائے اور نیک کام کرتے ہو اندھیروں سے نکال کر روشنی میں لے آئے، اور جو اللہ کو مانے گا اور نیک عمل کرے گا، اللہ اس کو ایسے باغوں میں داخل کرے گا جن کے نیچے نہریں بہہ رہی ہوں گی، ان میں وہ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ اللہ نے ایسے بندوں کے لیے بہت عمدہ رزق تیار کیا ہوا ہے۔ اللہ وہ ہے جس نے 7 آسمان بنائے ہیں اور انہی جیسی زمینیں بنائی ہیں۔ اللہ کا حکم ان آسمانوں اور زمینوں میں اترتا ہے تاکہ تم جان لو کہ اللہ تعالیٰ جو چاہے کر سکتا ہے، ہر شے پر قادر ہے، اور یہ بھی جان لو کہ اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کو اپنے علم میں گھیر رکھا ہے۔ قرآن مجید کا یہ مقام بہت اہم ہے، بڑی بنیادی باتیں بیان ہوئیں جو ہم پڑھتے رہے، آج اس کا بھی اسی میں بیان ہے۔ اللہ رب العالمین نے انسانوں کو پیدا کرنے کے بعد اندھیروں میں ٹھوکریں کھانے کے لیے نہیں چھوڑ دیا۔ یہ ظلم نہیں کیا کہ پیدا کر دیا اور ان کو یہ آگاہی نہیں بخشی، یہ خبر ہی نہیں دی کہ تم کس لیے اس دنیا میں آئے ہو، تمہارا انجام کیا ہوگا، مرنے کے بعد تم کدھر جاؤ گے، کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا، اس بارے میں انہیں بھٹکنے کے لیے نہیں چھوڑ دیا۔ یہ انتہا درجے کا ظلم ہوتا، اللہ کی رحمت اور عدل کے بالکل خلاف ہوتا کہ وہ پیدا کر دیتا، اور جب کہ ہر معاملے میں انسانوں میں اختلاف ہے تو اس اختلاف کا حل کرنے کے لیے کہ صحیح راستہ کیا ہے، یہ جنگل جو بنا ہوا ہے، خاردار جھاڑیاں، ان میں سے صحیح راستہ کون سا جس پر تم چل سکتے ہو۔ وعلی اللہ قصد السبیل ومنہا جائر۔ جب ایک مسافر ایسے چوراہے پر کھڑا ہو کہ وہاں سے کئی سڑکیں نکلتی ہوں، اب وہ بیچارہ نہیں فیصلہ کر سکتا کہ میرا ہی اصل میں سڑک ہے، کدھر میں جاؤں کدھر نہ جاؤں، تو کسی رہبر اور رہنما کا کام ہے جو جانتا ہو کہ اس کی رہنمائی کرے، اس کی دستگیری کرے، بتائے کہ یہ راستے غلط ہیں، یہ تمہاری منزل کی طرف نہیں جاتے، ادھر کو جانا چاہیے۔ جیسے سعدی رحمۃ اللہ نے بڑی پیاری مثال دی کہ ایک آنکھوں والا اگر دیکھتا ہے، اگر بینی کے نابینا ہو چاہت، ایک اندھا ہے وہ کنویں میں گر رہا اور آپ اس کا ہاتھ نہیں پکڑتے، اس کو بچاتے رہیں، تو آپ ظالم ہیں نا۔ تو اللہ تعالیٰ اگر معاذ اللہ ایسا کرتا کہ انسان پیدا ہو جاتے، راستے ہیں بے شمار، بھٹکتے پھرتے، دنیا میں بھی مصیبتوں میں مبتلا ہوتے، آخرت میں بھی جہنم کا ایندھن بنتے، تو یہ رحمت تو نہ ہوتی۔ اس لیے اللہ پاک نے اپنی رحمت، عدل اور حکمت کے ساتھ یہی فیصلہ فرمایا کہ زمین میں جب انسانوں کو آباد کیا، سیدنا آدم علیہ السلام زمین پر اترے، حضرت حوا علیہ السلام آئیں، تو قرآن میں کئی مقامات پر اسی وقت اللہ نے وعدہ کر لیا کہ میری طرف سے ما یاتینکم منی ہدی، ہدایت آتی رہے گی، صرف ایک مرتبہ نہیں، جیسے ہندو کہتے ہیں کہ آغاز عالم میں 4 رشی تھے جب ان پر وید اترے، پھر نہیں کبھی الہام ہوا نہ بھئی، نہیں، اللہ نے کہا ہر زمانے میں ہر دور میں رہبر آتے رہیں گے،
وہ تمہیں راستہ بتاتے رہیں گے۔ اب جو ان کی بات مانیں گے ان کو کوئی ڈر غم نہیں، جو نہیں مانیں گے وہ جہنم کا ایندھن بنیں گے۔ تو یہ رسالت کا سلسلہ پیغمبری کا یہ اللہ تعالیٰ کا سب سے بڑا کرم اور رحم ہے، ورنہ اگر جسم انسانی کی ضرورتیں اللہ پورا کرتا، کھانے کے لیے ہمیں طرح طرح کے فروٹ اور غذائیں دیتا، پینے کے لیے شربت اور دودھ دیتا، لباس دیتا سوارے، مگر ہماری روح جو باقی رہنے والی اس کا کوئی نہ بندوبست کرتا تو یہ صحیح بات نہ ہوتی۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو پیدا کر کے ان کی رہنمائی کا انتظام فرمایا۔ رسول آئے اور قرآن مجید کہتا ہے کہ وہ کسی خاص علاقے سے مخصوص نہیں ہے۔ ہم جب قرآن مجید میں کچھ انبیاء علیہ السلام کا تذکرہ پڑھتے ہیں جو شام اور عرب میں ہی آئے ہیں تو سوال پیدا ہو جاتا ہے کہ باقی دنیا میں نہیں آئے۔ اللہ کہتا ہے کوئی علاقہ ایسا نہیں جہاں اللہ کی طرف سے خبردار کرنے والے رسول نہیں گزرے۔ ہر علاقے میں آئے ہیں، ہر قوم میں آئے ہیں، انہی کی زبان میں کتاب لے کر آئے ہیں، مگر جو قرآن مجید کے پہلے مخاطب سے جن سے قرآن بات کر رہا تھا، پہلی کلاس جو حضور سے پڑھ رہی تھی وہ عرب سے، ان کے سامنے حوالے انہی کے دیے جا سکتے تھے جن کو وہ جانتے پہچانتے تھے کہ تم دیکھتے ہو کہ فلان ابھی آیا اور لوگوں نے نہیں مانا تو نتیجہ کیا نکلا، بھگتا انہوں نے پھر اپنے کیے کو، اس لیے تم ڈرو، رسول آ چکا اس پر ایمان لاؤ۔ تو مثال وہی ہوتی ہے جس سے مخاطب متعارف ہو، جانتے ہو۔ میں ایک ایسے شخص کا حوالہ دوں یا حکایت بیان کروں، لوگ کہیں گے اس نام کا کوئی آدمی ہوا بھی نہیں، وہ تو ایک الگ بحث چل پڑے گی۔ تو قرآن نے اس ضرورت سے کہ لوگ جو پہلے قرآن کے سننے والے تھے وہ جن کو جانتے تھے ان کے واقعات کا حوالہ دیا، مگر بات بتا دی کہ دنیا کی ہر قوم میں پیغمبر آئے ہیں، ہر علاقے میں آئے ہیں، ہر زبان میں ان پر اللہ نے کتاب اتاری۔ تو اللہ فرماتا ہے کہ رسولوں کے آ جانے کے بعد جن لوگوں نے پھر ان کی بات نہیں مانی، پھر بھی گڑھے میں گرنے کو پسند کیا، کہ اندھے جو تھے انہوں نے اس کی بات نہ مانی، سوانکھے کی مخالفت کی۔ وَكَأَيٍّ مِّن قَرْيَةٍ أَتَتْ عَنْ أَمْرِ رَبِّهَا وَرُسُلِهِ، دنیا میں کتنے علاقے ایسے ہیں، کتنی بستیاں ایسی ہیں جنہوں نے اپنے رب کے حکم سے سرکشی کی، نہیں مانا حکم اللہ کا اور رسولوں کی مخالفت کی۔ تو کچھ مدت تک تو اللہ تعالیٰ نے انہیں مہلت دی، اللہ کی مہلتیں بھی لمبی، ہم پریشان ہو جاتے ہیں نا کہ وہ زنا کرتے ہیں، لونڈے بازی کرتے ہیں، مرد سے شادی کر رہا، اتنی خرابیاں، مگر ان کو اللہ نے دنیا کا سب کچھ دے رکھا۔ تو اللہ تعالیٰ نے سورہ الحج میں جواب دیا کہ جس کو تم 1000 سال گنتے ہو نا وہ میرا ایک دن ہوتا ہے، میرے دن چھوٹے نہیں ہیں۔ تم جلد بازی کرتے ہو کہ فیصلہ کیوں نہیں ہو گیا اس قوم کا، قوموں کو مہلت ملتی ہے کئی کہ 1000 سال، وہ اپنی اچھائیاں بھی دکھاتے ہیں، جو ان میں خرابیاں وہ بھی ہوتی ہیں۔ جب خرابیاں زیادہ ہو جاتی ہیں، نفع تھوڑا رہ جاتا ہے، میں اس کوڑے کرکٹ کو اکٹھا کر کے سمندر میں ڈوب دیتا ہوں، وہ بعد میں ہوتی ہے، مگر پہلے مہلت ملتی ہے۔ تو فرمایا لوگوں نے رسولوں کی مخالفت کی، اللہ تعالیٰ کے حکموں کی نافرمانی کی، مگر بعد میں پھر وقت آیا فحاسبناها حسابا شدیدا، ہم نے سخت محاسبہ کیا ہے، پھر چھوٹی موٹی ہر غلطی ان کی پکڑی گئی اور اللہ تعالیٰ نے ایسا مواخذہ کیا، ایسی گرفت کی کہ نہ بھاگنے کو موقع ملا، نہ کوئی انہیں بچا سکا، نہ کہیں پناہ ملی۔ وَعَذَّبْنَاهَا عَذَابًا نُكْرًا، اور وہ بستیاں جو ان پر اللہ تعالیٰ نے ایسا عذاب کیا جو پہلے کسی نے دیکھا ہی نہیں تھا، سنا ہی نہیں تھا، بالکل نئے قسم کے عذاب ان پر آئے، بہت ایسے جن کا نام تذکرہ سن کر جسم انسانی پر لرزہ طاری ہو جائے، ایسے خوفناک عذاب اللہ نے نازل کی۔ اور یہ عرب جو تھے ان کے ارد گرد بھی ایسی بستیاں تو ہمارے گرد بھی ہیں، ہمارے پاس آنکھیں نہیں نا، یہ بھی اللہ تعالیٰ نے سورہ الحج میں کہا کہ لوگوں کے پاس آنکھیں نہیں ہیں کہ وہ دیکھیں، دل نہیں ہے کہ سوچیں، اور وہاں بھی یہ بتایا کہ ان آنکھوں کی بات نہ کرنا، یہ آنکھیں تو ان لوگوں کی بڑی کھلی ہوتی ہیں، آسمان پر جا رہے ہیں، کانوا مستبصرین۔ فرمایا قوم سمودار بڑے دانا تھے مگر روحانی آنکھ اندھی، یہ نہیں نظر آتا تھا کہ ہمارے ارد گرد اتنے کھنڈرات ہیں، اتنے ویران قلعے ہیں، یہ کنویں پڑے ہیں جہاں پانی کوئی نہیں نکالتا، یہ لوگ کدھر گئے؟ اللہ پاک فرماتا زمین میں چل پھر کر دیکھتے نہیں کہ وہ تم سے کئی گنا زیادہ طاقت کے مالک تھے۔ قارون کے بارے میں آیا وہ کہتا تھا میں خزانوں کا مالک اللہ، اس نے سوچا ہی نہیں کہ اس سے بڑی بڑی طاقت والے زیادہ مالدار دنیا میں گزرے، مگر جب انہوں نے نافرمانیاں کی تباہ ہو گئے۔ سبق نہیں سیکھتے، عبرت نہیں حاصل کرتے، نگاہ اٹھا کر نہیں دیکھتے کہ پہلوں کا انجام کیا ہوا۔ تو اس لیے ان کو مکے کے لوگوں کو تو قرآن کہتا تھا کہ تم دن رات قوم لوط کی بستیوں پر سے گزرتے تھے، یہ تجارت کے لیے جاتے تھے، ان کی اجڑی ہوئی بستیاں راستے میں آتی ہیں، اسی طرح سمود کی آتی ہیں۔ اللہ کہتا تمرون، تم وہاں سے روز گزرتے بینہما لإمام مبین، اور وہ اس جرنیلی سڑک پر ہیں جس پر سے روز قافلے جاتے، ویران جگہ نہیں،
عام شاہراہ جو ہے تاجروں اس پر ہے، تو تمہیں پتہ نہیں چلتا کہ وہ لوگ جو اتنے شان و شوکت کے مالک تھے کیوں ویران ہو گئے؟ تو اللہ کہتا ہے بہت ایسے علاقے ہیں، بہت بستیاں ہیں جو رب کی نافرمانی کرتے رہے اور رسولوں کی بات نہیں مانی، تو اللہ نے ان کا مواخذہ کیا، ان کو پکڑا اور سخت عذاب ان پر نازل کیا۔ فذاقت وبال امرها، تو وہ اپنے کیے کا مدہ پھر چک کر گئے دنیا سے، بہت بری طرح ہلاک ہوئے۔ وکان عاقبۃ امرها خسرا، پہلے انہوں نے باغات لگائے، چشمے جاری کیے، محلات بنائے۔ قرآن پاک ان کی تعمیرات کا ذکر کرتا ہے، اب بھی قوم سمود کی عمارتیں تو اب بھی جا کر دیکھنے لو، باہر سے غار نظر آتا، اندر سے جا کر کئی منزل محل بنائے ہوئے، اور حیران ہوتا آدمی کہ اس وقت علم اتنی ترقی کر گیا، اتنے بڑے بڑے کاریگر اور صناع پیدا ہو گئے۔ تو اللہ کہتا ہے وہ تمدن کہاں گیا؟ وہ ترقیاں جو انہوں نے کوئی فائدہ دیا؟ جب اخلاقی گھن لگ گیا، کیریکٹر خراب ہو گئے، نہ ان کے باغ بچا سکے، نہ چشمے بچا سکے، نہ وہ دولت اور خزانے کسی کام آئے، یہ چیزیں نہیں بچا سکتی۔ اور قرآن مجید جو ہے نا یہ یہی کہتا ہے، یقین جانے علم کا سب سے بڑا ذریعہ جو ہے تجربہ ہے۔ یہ سارے علوم جو تجربی، طب کس طرح تیار ہوا میڈیسن، اور یہ اسی تجربہ کرتے گا کہ یہ چیز جو ہے اس کو جب بار بار کھاتے ہیں یہ پیٹ کو صاف کر دیتی ہے، مسل ہے، یہ جو ہے اس سے قبض ہو جاتی ہے، تجربے۔ تو اللہ کہتا ہے تجربے اور استقراء سے بار بار دیکھنے سے پتہ چل جاتا ہے کہ یہ اس کا کیا نتیجہ، اچھا یا برا۔ تو تم کیوں نہیں دیکھتے کہ انسان نے بار بار تجربہ کیا تاریخ میں؟ استقرار تجربے کو دلیل بناؤ کہ جب بھی لوگوں نے اللہ اور رسول کی بات کو چھوڑا، آخرت کا انکار کیا، ٹھیک ہے تھوڑی دیر تک چہکا چوند ہوتی ہے، ان کی ترقی سے لوگوں کی آنکھیں چم جاتی ہیں کہ یہ بڑے ترقی ہے، پھر بس برباد ہو جاتے ہیں، نہیں بچتے وہ ملک، وہاں ہی معاشی بحران آتے ہیں، بینک ڈوب جاتے ہیں، پھر ڈاکے پڑتے ہیں، تھوڑی دیر کے لیے نیو یارک میں لائٹ جاتی ہے تو سارے لوگ جو ہے نا لٹ جاتے ہیں، کہاں جاتی ہے ان کی ترقی پھر؟ تو فرمایا کہ جب ایک آدمی بار بار دیکھے کہ چابی کا گچھا آپ لگاتے ہیں، ایک چابی سے کفل کھولتا باقی سے نہیں، تو بار بار کے تجربے سے نہیں پتہ چل گیا کہ صرف یہ چابی ہے باقی نہیں ہے؟ تو جب بار بار انسانوں نے آزمایا کہ جب بھی اللہ اور آخرت کا انکار کیا، یہ چیز بھولی ہے نا کہ اللہ بھی ہے دیکھ رہا اور قیامت، وہ نیک نہیں رہتے، کرپٹ ہو گئے، کوئی صورت نہیں، وہ علم پڑھیں، ڈگری ہولڈر ہوں، یونیورسٹیاں کالج محلے کھل جائیں، وہ صرف نئے طریقے کرپشن کے انہیں آ جائیں گے بدماشوں کو کہ جرم کرو اور اس طرح پردہ ڈالو، نیک نہیں بن سکیں گے۔ نیک بننے کے لیے ایک ہی چابی ہے، جس سے یہ انسانیت کا جو مسئلہ ہے اس کا کفر کھلتا رہا، ایک ہی کنجی سے کہ جب لوگوں کے دماغ میں بیٹھ جاتا ہے کہ اللہ ہمیں پیدا کر کے کہیں نہیں چلا گیا، دیکھ رہا، اور ہم نے اس کی عدالت میں پیش ہونا۔ اس سبق کو پڑھنے کے بعد وہ ڈاکو نہیں رہے، راہبر بن گئے، خود کافروں کی رہنمائی کرنے لگے، بچانے لگے، دوسروں کی عزتوں کے لیے جان دینے لگے۔ تو زنا کو فخر سمجھتے تھے، مجلسوں میں بیان کرتے تھے کہ میں نے فلاں قبیلے کی فلاں خوبصورت اور سے زنا کیا، شرم نہیں کرتے۔ بعد میں اتنے شریف انسان بنے کہ بس کوئی موقع ایسا آیا تو ان کی نگاہیں اپنے انگوٹھوں پر ہو جاتی تھیں، وہ نظر اٹھا کر بھی نہیں دیکھتے تھے کون گزر رہی ہے کون نہیں۔ تو فرمایا کیوں نہیں تمہیں، جب سارے علم تجربے سے حاصل ہوئے، بار بار کے تجربے سے ہی سارے علم بنے، یہ سائنس لے لو، جو بھی تجربے ہوتے رہے پتہ چل گیا قانون یہ۔ تو یہ کیوں پتہ نہیں چلتا کہ جب بھی کوئی آبادی خدا کا انکار کرتی ہے، رسولوں کے طریقے سے منہ پھوڑتے، تباہ کیا ہو جاتی ہے؟ اور اس پر ایک قوم نہیں، تہذیبوں کی تاریخ پڑھے، دفتروں کے دفتر پڑھیں، ان کی بربادی میں کہیں نہیں ملے گا کہ ان کے پاس دولت کی کمی آ گئی تھی، یہ ہو گیا تھا، نہیں، یہی پتہ چلے گا کہ اخلاقی طور پر وہ نا بالکل بیمار ہو چکے تھے، ان کا کریکٹر نہیں رہا تھا، اس لیے تباہ ہو گئے۔ تو اللہ کہتا اپنے کیے کا مزہ تھکا، وَكَانَ عَاقِبَةُ أَمْرِهَا خُسْرًا، پہلے وہ بڑے ترقی یافتہ نظر آتے تھے، سمجھا جاتا تھا ان سے زیادہ یار کون ترقی یافتہ، مگر بعد میں پتہ چلا کہ ان کا انجام جو ہے خسارہ ہوا، گھاٹا اٹھا کر گئے، برباد ہو گئے، اور اللہ تعالیٰ نے ان کی جو ہے نا یادگاریں رہنے دی، میں نہ قائم و حسین، کہیں تو کہا بالکل جیسے ہے نا کوئی کھیت کاٹ دیا جاتا، وڈ کہتے ہیں، وہاں کچھ بھی نہیں رہتا، کچھ تو اس طرح کی میں نے آبادیاں کہ ان کا نشان بھی لیا، وہ قائم، مگر کچھ رہنے بھی دی ہیں اس زمین پر ہیں کہ تاکہ لوگ وہ پرانے قلعے دیکھیں، وہ محل دیکھیں، اور اجڑی بستیاں دیکھیں، اور آنکھوں میں سرما ڈالیں کہ خدا ہے، وہ دنیا پر حکومت کر رہا، ملکوت اللہ اور اللہ کے آئین کی سمجھ آیا کہ وہ اس جہان پر اس آئین کے تحت حکومت کر رہا، کہ جو نافرمانی کریں گے
تھوڑی دور مہلت دوں گا کہ ناچ لیں بدماشیاں کر لیں مگر آخر میں گرفت ہو گئے اور بری طرح پکڑے جائیں گے۔ تو مشاو مغرور بر حلم خدا دیر گیرت سخت گیرت مرترا۔ رومی کہتے ہیں کہ تو دھوکہ نہ کھانا کہ ابھی اللہ نے نہیں پکڑا، یہ اس کا حلم اور درگزر ہے، مہلت دے رہا کہ کل یہ شکایت نہ کرے کہ اللہ نے حوصلہ نہ کیا، وقت دیتا شاید میں توبہ ہی کر لیتا۔ میں بہانے ختم کرتا ہوں، پکڑ میں سکتا ہوں پہلے دن ہی، مگر پھر میرے پر الزام آتا کہ اللہ نے مجھے مہلت نہیں دی۔ تو مشاو مغرور بر حلم خدا دیر گیرد، پکڑے گا دیر سے سخت گیرد مرترا، مگر جب پکڑے گا ہاتھ ڈالے گا چھڑا نہیں سکے۔ اللہ کہتا نہ خود اپنا آپ بچا سکے نہ دوسرا کو مدد کو آیا، پھر برباد ہو گئے۔ ایک بار نہیں بار بار ہوا کہ انجام ان کا تباہی اور بربادی ہوئی، گھاٹے میں گئے۔ اور یہ دنیا میں ہوا، عد اللہ الحم عذاب شدیدا، اور آگے اللہ نے ان کے لیے سخت عذاب تیار کر رکھا۔ یہاں سے گئے آگے وہاں جا کر وہاں پھنس گئے۔ تو اس لیے کیا فائدہ ہوا اللہ کی مخالفت کا، رسولوں کی مخالفت کا؟ وہ اللہ نے جو یہ بہت بڑا انعام فرمایا کہ تمہیں اندھیروں میں ٹھوکریں کھانے کے لیے نہ چھوڑا، رسول بھیج دیے۔ جس طرح اس دنیا میں کہ اگر اندھیرا کو پکڑا کیا کام کرتے دنیا کے، روشنی کا انتظام کیا، چاند آ رہا، سورج آ رہا، ستارے ہیں دنیا میں، اور بھی روشنی کے انتظام ہے جو انسان فائدے اٹھاتا۔ تو مادی دنیا میں جیسے اللہ نے نور کا اہتمام کیا وہ اخلاقی روحانی دنیا میں نہ کرتا۔ وہاں کے چاند سورج جو ہیں وہ نبی اور رسول ہیں علیہ الصلوۃ والسلام۔ اور یقین جانیں یہ دنیا احسان مانے نہ مانے، آپ کافروں میں بھی اگر کوئی اچھی بات دیکھیں گے نا اس کا شجرہ ڈھونڈے کہ یہ ان میں کہاں سے آئی، کوئی دہریہ اور کافر یہ ثابت ہی نہیں کر سکتا کہ دہریت سے یہ نیکی آ سکتی۔ جو مانتا ہی نہیں کوئی نیکی ہے، یہ کوئی بھلائی بھی کوئی اچھی بھی، اخلاقیات کا قائل ہی، اس میں نیکی کہاں سے آ گئی؟ نہ وہ غریب کی مدد کرے گا، جہاں نظر آئے گی آخر جا کر سلسلہ جب ملے گا نا کسی نبی اور رسول کی بچی ہوئی بات اب بھی ان میں آ رہی ہے، انہیں پتہ یعنی بڑوں سے منتقل ہوتی آ رہی ہے۔ بہار اب جو دنیا میں آئی ہوئی ہے یہ سب پود انہیں کی لگائی ہوئی۔ یقین جانے اللہ کے رسولوں کا یہ فیض ہے، وہ تقسیم کر گئے، وہ بقایا موجود ہے دنیا کی قوموں میں، کچھ نہ کچھ وہ اثرات باقی ہیں جس کی وجہ سے ایک دوسرے سے ہمدردی کرتے ہیں۔ ورنہ اگر صرف مادیت ہے تو میں کمانے کے بعد دوسرے کو کیوں دوں؟ اگر وہ مر رہا ہے تو میرا حق یہ ہے کہ اس کو قتل کر کے اس کی بھی جائیداد سنبھالوں۔ جب دنیا ہی دنیا آگے کچھ نہیں، میں کیا نیکی کرتا پھروں؟ اگر کیا نیکی، اور نیکی تو پھر چلے گئے آپ روحانیت میں، آپ قائل ہیں مادیت کے کہ مادہ ہی مادہ، تو مادے میں مجھے کیا ملتا؟ مرتا رہا، سوائے دین کے اور اسلام کے انبیاء کی تعلیم کے بنیادی کوئی۔ اس بارے میں پرویز نے بھی ٹھیک لکھا کہ مارکس نامراد نے یہ کہا کہ بھائی جو غریبوں کو دینا چاہیے ضرورت کے مطابق کھائیں، باقی سب غریبوں کو دے دیں، مگر جو بنیاد تھی اس کی کہ منوا کہ اللہ ہے اور قیامت ہے اور اس کو ثواب ملے گا، ختم کر دیا، دہریہ بنا دیا اور لوگوں کو سیکولر بنا دیا۔ وہ سرے سے بنیاد ہی نہ رہی جس کی وجہ سے ایک آدمی کمائے خود اور شوق سے دوسرے کو دے۔ وہ تو یہی تھا جو حکیم صاحب کہہ رہے تھے، مانے کہ ہاں میں اگر دے دوں گا تو یار یہ گھاٹے کی بات تو نہیں، یہ تو بینک میں چلا گیا۔ ایسا بینک جہاں نہ ڈاکو ہیں نہ وہ اس کا خسارے میں ہو جاتا، ہمیشہ کے لیے محفوظ ہو جاتا، اللہ کا بینک۔ یہ ایمان ہوتا جس کی وجہ سے وہ خود کماتا اور دوسروں کو دیتا، ایثار کرتا۔ جیسے امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہو 30 درویش اکٹھے ہو گئے اللہ والے، اب روٹیاں تھی تھوڑی، ٹکڑے کر کے انہوں نے پھیلا دیے، اندھیرا کر دیا رات۔ جب پھر روشنی ہوئی اسی طرح سے ٹکڑے سارے، ہر کوئی یہ چاہتا رہا کہ میں نہ کھاؤں میرے دوسرے ساتھی کھا لیں۔ جو سرون علی انفسہم، کس طرح یہ پیدا ہوگا؟ اگر صرف مادہ ہی مادہ تو مجھے یہ سبق کیوں دیتے ہمدردی کے؟ یہ ہمدردی خیر خواہی سب روحانی باتیں، ان کا پیسہ کوئی نہیں ملتا۔ اس لیے مادی سے جو مادیت کا تم سبق دیتے ہو اس سے ثابت کرو کہ میں کیوں کروں یہ کام۔ صرف دین اس کی ترغیب دیتا کہ بھائی کرو گے، یہ دنیا امتحان ہے، یہ آزمائش ہے، تھوڑی سی قربانی کر دو، یہ چند کوڑیاں دے دو، یہ خدو ریزے اور ٹھیکریاں دے دو، موتی ملیں گے جنت۔ تو اللہ کہتا ہے کہ نہ مانا انہوں نے رسولوں کو، اللہ کے حکم سے نافرمانی کی، تو پھر یہاں بھی انجام برا ہوا اور آگے سخت اللہ نے عذاب تیار کر رکھا۔ فاتقوا اللہ یا اولی الالباب الذین آمنوا۔ اب جو ہم اسلام والے ہیں، بات ہو رہی اقلیت کا فریب مضمون پڑھ رہے ہیں، اللہ نے اس میں کہا اولی الالباب کون ہے؟ عقل والے۔ عقل والے وہ ہیں جو ہر بات میں سوچتے ہیں کہ اس میں نوٹوں کے حساب سے کتنا فائدہ ہو یا نقصان، یہ دین والے نہیں۔ اصل میں اولی الالباب کون ہے؟ لب کہتے ہیں مغز کو، جیسے بادام کے اندر گری ہوتی ہے ان کو کہتے ہیں لب۔
اللہ کہتا ہے انسان جو ہے نا سارا سر سے پاؤں تک یہ کھول ہی کھول ہے، ہاں یہ کچھ نہیں، اس میں ایک شے یہ اصل قیمتی وہ لب عقل خالص جو ہے وہ ہے جو اس میں اللہ تعالیٰ نے رکھی ہے، مگر اس عقل خالص کا یہ نتیجہ ہے کہ اس سے آدمی رہبر کو پہچان لیتا، وہ صرف رہنمائی کرتی ہے۔ آدمی دیکھتا کہ بہت دنیا میں رہبری کے مدعی ہیں، کوئی لیڈر ہیں، کوئی فلسفی ہیں، کوئی دانشور ہیں، شاعر ہیں، ایک طرف پیغمبروں کا گروہ ہے، وہ اپنی عقل سے کام لے کر اتنے سارے جو ان میں سے میں کس کے پیچھے چلوں، دیکھتا ہے کہ یہ لوگ جو ہیں ان کی زندگی آسمان کے سورج کی طرح ہے، روشن، ان میں کوئی ڈبہ ان کا دشمن نہیں تلاش کر سکا، ساری عمر انہوں نے کبھی جھوٹ نہیں بولا، ان کی باتوں میں ان کی اپنی کوئی غرض اور نفع نہیں، اور باتیں ایسی ہیں جیسے ایک بدوی سے کسی نے پوچھا کہ تم نے رسول اللہ کو کیا مانا، اس نے بہت پیاری بات کہی، یہ بھی جھگڑا چلتا رہتا رسول کو کیسے، اس نے کہا رسول نے کوئی بات ایسی نہیں کہی کہ یہ کرو جو پہلے ہی میرا دل نہ کہتا ہو کہ یہ آدمی کو واقعی کرنی چاہیے، معروف ایسی اچھائیاں جو ہر آدمی پیدائشی طور پر جانتا ہے کہ اچھائیاں، انصاف کرو، رحم کرو، دوسروں سے سچ بولو، اس میں کون سی بڑی بات کہتا، اور جن سے روکتا ہے وہ پہلے انسان کا دل اس سے نفرت کرتا کہ یہ منکر غلط باتیں کرتا، بے شک پریکٹیکلی کچھ رہے جانتا ہے کہ یہ اچھائیاں اور برائیاں، اس لیے میرے دل کی بات کہتا، اس کی کوئی بات ایسی نہیں جو پہلے سے میرا دل نہیں قبول کر رہا، اس لیے رسول ایسا صاف ستھرا پاک رہنما ہے کہ اس کی رہنمائی پر عقل مند بھروسہ کرتے، جن کی عقل نہیں ہو کہتے ہیں عقل مند نہیں نہ ہوتے، وہ عقل جو ہے وہ غرض میں پھنس کی ہوتی ہے، کسی مفاد کے بندے بن گئے ہوتے، عقل کا نام غلط لیتے ہیں، اصل میں مفاد پرست ہوتے ہیں کہ ہماری یہ کرپشن چلتی رہے، ہم زنا کرتے رہیں، ہم شرابیں پیتے رہیں، اس کو جائز کرنے کے لیے عقل یار ہے سو بھیس بنا لیتی ہے، عقل بیچاری کو اپنا غلام بنا کر اس ڈیوٹی پر لگا دیتے ہیں کہ وکالت کرو، ہماری ان غلط باتوں کے لیے دلیلیں گھڑو، اس بیچاری کو غلط راستے پر تم نے چلایا، ورنہ خالص عقل جس کو لب کہتے ہیں وہ کبھی بھی نہیں کہہ سکتی کہ برائیاں جو اچھی ہیں اور یہ برے لوگوں کی پیروی کرو، وہ اچھے لوگوں کی پیروی کا ہو۔ رومی رحمۃ اللہ نے بڑی پیاری بات کہی، مجھے اور آپ کو انسان بھی عربی میں کہتے ہیں، ہم سب انسان کہلاتے ہیں، انسان اصل میں آنکھ کی پتلی کو کہتے ہیں، پتلی نہ بس سارا کچھ آنکھ برباد، تو وہ کہتے ہیں انسان کیوں ہے، اس میں آدمی دی دست و باقی پوست دست، آدمی جو ہے نا صرف اس میں اصل جو چیز ہے وہ آنکھ ہی ہے، دیکھنا، کس کو دیکھنا، دیداں باشد کے دیدے دوست، آنکھ نہ اس دیکھنے کو کہیں گے جس سے وہ اپنے محبوب کو دیکھ لے، خدا سمجھ میں آ جائے اسے، اس نے صحیح دیکھا، ورنہ انسان کہہ رہا کہ کوئی حق نہیں، جانور ہے، بدتر ہے جانوروں سے، ایک چار پایا دیکھنے والا بنا تھا تو کائنات دیکھتا، کتنا جہان اللہ تعالیٰ نے، قرآن مجید پڑھتے ہیں سورہ روم نحل، من آیات بم برس رہا ہے اللہ کی طرف سے کہ اس کی نشانیوں میں سے ہیں آسمان و زمین بنائے ہوئے، اس کی نشانیوں میں سے ہیں کہ دن رات روزانہ آ رہے ہیں، اس کی نشانیوں میں سے ہے کہ آسمان سے بارش برس رہی ہے اور زمین سے نباتات اگ رہی ہیں، جو چار پائے کھا رہے ہیں، تم کھا رہے ہیں، اتنی نشانیاں ایک جگہ ڈھیر کر دیتا نا کہ سوائے سبحان اللہ کہنے کے کوئی چارہ نہیں ہے کہ واقعی ہمارے، مگر ہم یہ سب کچھ گزرتا رہتا روٹین کے طور پر، دھیان کبھی بھی نہیں کرتے، یہ وقت پر سورج آتا ہے کہ لوگ اٹھیں، کاروبار چلیں، روزی تلاش کریں، رات آتی ہے کہ یہ ریسٹ کر لیں، کتنا معقول انتظام ہے، کتنا اچھا بندوبست ہے، مگر انسان توجہ نہیں کرتا۔ صحیح عقل مند وہ ہیں جو یہ ساری چیزیں دیکھ کر نتیجے پر پہنچ جاتے ہیں کہ سارے رہبروں میں سے جو سچا ہے نا قابل اعتماد رہبر رسول ہے، جس کا کوئی ذاتی مفاد نہیں، کوئی غرض نہیں، بلکہ اس نے سب سے بڑی بات جو لوگوں سے کہی، لا اسألکم علیہ من اجر، بڑے سے بڑا دشمن اٹھے، میں جو تمہیں کہتا ہوں، جو باتیں سمجھاتا ہوں، اس کا کوئی بدلہ چاہتا ہوں، اگر کوئی عوض لے رہا، باتیں کھڑی ہیں جو ہر شریف آدمی مانتا کہ واقعی یہ اچھائیاں لیتا کچھ نہیں، سچا ہوں، دشمنوں سے کہتا ہوں کہ تمہارے اندر رہ رہا ہوں، اور اسی لیے اللہ کہتا ہے ہمیں رسول انہی لوگوں میں سے بھیجے جن میں آیا کہ شروع سے لے کر جانتے تھے کہ یہ ہم میں پیدا ہوا ہے، اس کی جوانی ہم نے دیکھی، دن رات اس کے ہمارے سامنے ہے، کوئی دشمن بھی نہ جرت کر سکا کہے کہ یا فلاں وقت اس نے یہ بری بات کہی۔ اللہ کہتا ہے وہ رہبر قابل اعتماد نہیں، یہ فلسفی ہے جو لونڈے بازی کرتے ہیں، غلامیوں کے، ارسطو جیسے، افلاطون جیسے جو کہتے ہیں انسانوں کو غلام بنانا نیکی ہے، ہاں وہ اللہ کے رسولوں کو جلاتے ہیں، تو اللہ کہتا ہے فاتقوا اللہ یا اولی الالباب الذین آمنوا، اللہ نے صرف عقل مند ان کو کہا جو رسولوں کو مان لیتے ہیں، ان کی صحیح عقل ہے یار، ان کے ہاتھ میں رہبر کا دامن آ گیا، اے ایمان والو، اے عقل مندو، اب تم بھی بچنا اللہ کی نافرمانی سے، پہلی قومیں نافرمانی کر کے تباہ ہوئی ہیں،
اگر تمہیں یہ عقل آ گئی ہے، سمجھ آ گئی ہے کہ رسول سچے ہیں، قرآن ٹھیک ہے، تو ان کو مان لیا تو فاتقوا اللہ، اب تم نہ اللہ کی نافرمانی کرنا، اللہ کی نافرمانی سے ڈرتے رہنا، بچنا، غلط کام نہ کرنا۔ صرف یہ نہیں کہ مان لیا اور اس کے بعد ایمان کا یہ نتیجہ ہونا چاہیے کہ تقویٰ پیدا ہو جائے، سنبھل کر آدمی قدم رکھے کہ اب غلط طرف نہیں جانا۔ جب رسول نے یار بتا دیا کہ ادھر جاؤ گے تو خطرہ، ادھر جاؤ گے تو نفع، اب میں ماننے کے بعد کروں تو میرا تو عذر بالکل ختم ہو گیا۔ جنہیں سمجھ نہیں آئی وہ شاید ان کا کوئی بہانہ چل جائے، میں مانتا ہوں کہ جو راستہ وہی ٹھیک ہے جو پیغمبر کہتا، پھر اس کے خلاف چلوں، میرا کیا عذر ہوگا، کیا بہانہ ہوگا؟ تو اے ایمان والو، اے عقل مندو، اللہ کی نافرمانی سے بچو۔ قد انزل اللہ علیکم ذکرا، اللہ نے تمہاری رہنمائی کے لیے تمہاری طرف ذکر اتار دیا، اور ذکر کے آگے کہا رسول، واو بھی نہیں ڈالا، یہ بھی نہیں کہا کہ ذکر اتارا ہے اور رسول اتارا، فرمایا ذکر اتارا۔ ذکر کیا رسول؟ حالانکہ ذکر الگ ہے، قرآن ہے، رسول الگ، مگر ایک ہی کر دیا، ذکر اتارا یعنی رسول اتارا، بدل کیوں؟ کیونکہ دیکھنے میں اللہ کی کتاب اور رسول دو ہے، یہ کتاب ہوتی ہے، وہ ایک شخص ہوتا ہے، مگر حقیقت میں دونوں ایک ہوتے ہیں۔ یہ لکھا ہوا قرآن ہوتا ہے، وہ چلتا پھرتا قرآن ہوتا ہے، وہ الگ نہیں ہوتا۔ یہ جو کچھ کہتی ہے یہ تعلیم ہوتی ہے، وہ عمل ہوتا ہے، وہ کر کے دکھا دیتا ہے۔ اس لیے اگر یہ دیکھنا کہ اللہ کی کتاب پر عمل کرنے سے کیسا شخص تیار ہوتا تو وہ رسول ہوتا۔ اس لیے اللہ کہتا تمہاری طرف کتاب اتاری ہے، وہ کتاب کیا ہے؟ خود رسولات ہی کتاب ہے، یہ الگ نہیں ہے، خود ذکر ہے۔ اور ذکر جو اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا، قرآن مجید کو کہا، دوسری کتابوں کو کہا، رسولوں کو کہا کہ یہ ذکر لے کر آئے۔ ذکر ریمائنڈر، یاد دہانی۔ یاد دہانی کن باتوں کی؟ 3-4 باتیں قرآن کا ایک لفظ بھی زائد نہیں، ذکر کہتے ہیں کہ قرآن جو ہے یہ انا نحن نزلنا الذکر والقرآن ذکر، یاد دہانی۔ ایک یاد دہانی تو یہ ہے کہ جو فطرت میں، خمیر میں اللہ تعالیٰ نے نیکی بدی کا شعور رکھ لیا نا، ان پر جو پردے پڑ جاتے ہیں نا، انسان آوارگی میں پڑھ کر، عیاشی میں پڑھ کر ان کو ذرا دبا دیتا، یہ یاد دہانی کرا دیتا ہے، وہی عدل، وہی انصاف، وہی سچ، وہی رحم، وہ نیکیاں سامنے لے آتا۔ فطرت کے دبے ہوئے ذخیرے، ضمیر کے اندر جو چھپی باتیں وہی روشن کر کے دکھا دیتا۔ اس لیے عقل مند آدمی اس بدوی کی طرح کہتا ہے یار کون سی نئی بات ہے، یہ باتیں تو پہلے ہی ہمارے دل میں، فطرت انسانی کا اظہار کرتا، ان کو سامنے لے آتا۔ اور دوسری طرف یہ ہے کہ جو پچھلے پیغمبروں کی تعلیمیں گم ہو گئی تھی، لوگوں نے بھلا دیا تھا، ان کو دوبارہ یاد دلاتا۔ اور تیسری طرف یہ ہے کہ پیغمبروں کے ساتھ جو معاملہ قوموں نے کیا، جو ایمان لائے ان کو کیا انعام ملا، جو برے تھے ان کو کیا سزائیں ملی، وہ تاریخ بھی یاد دلاتا۔ اور ساتھ پھر آخری دنیا میں جو کچھ ہمیں ملے گا نا، یا انعام یا سزا، اس کی بھی یاد دلاتا ہے۔ یہ 4 ذکر ہیں جو اللہ کی کتابیں کرتی ہیں کہ انسان کے اندر ہی جو سب کچھ چھپا ہوا کہ یہ اچھائی ہے، یہ برائی، فطرت، ضمیر، وہ سارا روشن کر کے لے آتا، معروف و منکر۔ اور سابقہ کتابوں میں جو تبدیلیاں ہو گئیں، جو لوگوں نے بھلا دیا، وہ نئے سرے سے تازہ ایڈیشن اس کا جاتا ہے، یاد دلا دیتا۔ انبیاء سے لوگوں نے جو معاملہ کیا اور ان کی قوموں کا جو انجام دیا، وہ بھی ساری تاریخ ہمارے سامنے ذکر کر دیتا، اور آخرت میں بھی جو معاملہ ہونے والا سارا بیان ہو جاتا۔ تو اس لیے کہتا اللہ کہ یہ کتاب ہے۔ اقبال کہتا ہے کہ تم لوگ سمجھتے یہ بھی کوئی کتاب ہے مولویوں کی لکھی ہوئی، این کتابیں نیز چیزیں دیگرس، یہ کتاب نہیں ہے، کچھ اور ہے، لوح محفوظ سے اتری ہے، انقلاب کی کتاب ہے۔ یہ جو پڑھ لیتے ہیں وہ بندے، وہ پہلے بندے نہیں رہتے، فرد بدل جاتا، جو جماعت قبول کر لیتی وہ نئی جماعت بن جاتی، وہ ایک نیا انسان پیدا ہوتا ہے اس کی برکت سے۔ تو اللہ نے تمہاری طرف ذکر اتار دیا، اور ذکر کوئی دیکھنا تو رسول کی شکل میں ہے۔ اس لیے کتاب اور ذکر یا رسول، یہ کہنے میں 2 گنیں گے، حقیقت میں ایک ہی، وہی کتاب ہے۔ اس کو کہہ دیتے ہیں کہ یہ مصحف صامت ہے، خاموش قرآن ہے، اس کو کہہ دیتے ہیں یہ مصحف ناطق ہے، بولتا چلتا قرآن ہے، ہوتا وہی ہے۔ یہ رات کسی کو نہیں معلوم کہ مومن قاری نظر آتا ہے، حقیقت میں ہے قرآن بن جاتا ہے۔ پھر قرآن میں جو کوئی لکھا نا، جو اچھے لوگوں کی صفتیں ہیں لوگ اس میں دیکھ لیتے ہیں کہ وہ یہ ہوتے ہیں بندے، جو برے ہوتے ہیں وہ بھی سامنے آ جاتے ہیں۔ رسول یتلو علیکم آیات اللہ مبینات، اور یہ رسول اپنی طرف سے کوئی بات نہیں کرتا، نہ یہ اس کی اپنی عقل و دانش ہے، اس میں بھی غلطی ہو سکتی ہے بشر، یہ تو اللہ کی طرف سے کلام اتر رہا، واضح آیات جس میں کوئی ایچ پیچ نہیں، کوئی ابہام نہیں، کوئی گول مول بات نہیں، کلیئر صاف ستھرا کلام اترتا اللہ کی طرف سے، وہ یہ رسول پڑھ کر سنا دیتا۔